اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ میں ہم سب روزے جیسی اہم عبادت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور کیا ہم جانتے ہیں کہ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ یہ تحریر مولانا محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کون سا مسلمان ایسا ہے جو رمضان کی عظمت اور برکت سے واقف نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم عبادات میں سے ہیں، لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے، اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف خصوصی دل جمعی کے ساتھ لوٹ کر، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا، اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کو بخشواؤ، اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو دھلواؤ، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھواؤ۔ تو دوستوں، ہم روزے تو ماشاءاللہ بڑے ذوق و شوق سے رکھتے ہیں، لیکن روزے کے کیا معنی ہیں؟ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب کرنا، یعنی ان سے بچنا۔ روزے میں ان تینوں چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو فی نفس ہی حلال ہیں۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال، اور جائز طریقے سے زوجین کا نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا بھی حلال ہے۔ اب روزے کے درمیان، روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے ہیں، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نگاہی کرنا، جو ہر حال میں حرام تھیں، روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ روزہ کیسا ہوا؟ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چیز نہیں چھوڑی۔ اس لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو مجھے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا، تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا عمل کیا؟ روزے سے اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یعنی یہ سوچ کر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس تصور کے بعد جب انسان گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اسی کا نام تقوی ہے۔ دوستوں، جو کما حقہ روزہ رکھے گا اس کو کیا ملے گا؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ دوسرے اعمال کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ کسی عمل کا 10 گنا اجر،
کسی کا 70 گنا اور کسی کا 100 گنا اجر ہے، حتیٰ کہ صدقہ کا اجر 700 گنا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے کا اجر میں دوں گا، کیونکہ روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا تھا، اس لیے کہ سخت گرمی کی وجہ سے جب حلق میں کانٹے لگ رہے ہیں، زبان پیاس سے خشک ہے، جبکہ فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے اور تنہائی بھی میسر ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میرا بندہ صرف اس لیے پانی نہیں پی رہا ہے کہ اس کے دل میں میرے سامنے کھڑا ہونے اور جواب دہی کا ڈر اور احساس ہے، اور اس احساس کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو تقویٰ بھی پیدا ہو گیا۔ لہذا تقویٰ روزے کی ایک شکل بھی ہے اور اس کے حصول کے لیے ایک سیڑھی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقویٰ حاصل کر سکو۔ استفادہ، روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ مولانا محمد تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک، کمنٹس اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اپنا خیال رکھیں۔ اللہ